کھوسا صاحب، آپ سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے آج سپریم کورٹ کے اس اینٹیسپیٹری اسٹے آرڈر کے اندر. انہوں نے کہا کہ اگر یہ قانون بن جاتا تو اس پر پھر شاید سپریم کورٹ اس حوالے سے کارروائی نہیں کر سکتا تھا، اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا اور عدلیہ کی آزادی میں مداخلت شروع ہو جاتا. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو اس جگہ پہ روکا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس پہ انہوں نے آرڈر یہ کر دیا ہے کہ صدر اس پہ دستخط کرے یا نہ کرے، اور یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو. گویا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک بار اگر یہ چلا جاتا اور یہ اپروو ہو جاتا، فائنلی لا بن جاتا، تو پھر اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ اس پہ شاید اپلائی نہیں ہوتی. دیکھیں کامران خان صاحب، یہ تو لا منسٹر صاحب کی بھی مجھے یعنی لا علمی یا تغافل عارفانہ پر حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ حفظہ بل ابھی کوئی اتنی دور کی بات بھی نہیں ہے جب 9 رکنی بینچ نے محترم افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس کی سربراہی میں انہوں نے ایکٹ پاس ہونے سے پہلے، قانون بننے سے پہلے انہوں نے یہ ٹیک اپ بھی کیا. نہ صرف ٹیک اپ کیا بلکہ حکم دیا کہ اس کو اسینٹ نہیں کیا جائے گا. گورنر کو مانے کر دیا کہ آپ نے اس کی منظوری یا اسینٹ نہیں دینی ہے. تو یہ ایسا بات نہیں ہے کہ یہ، اور اس میں جو ہے آپ کے سارے کے پی کے میں شرعی نظام جو ہے نافذ کرنا کا ایکٹ تھا جو جے یو آئی کی حکومت نے دیا تھا، اور اس کو جو ہے انہوں نے معطل کر کے سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا سپریم کورٹ کی 9 رکنی بینچ نے. سو یہ کہنا کہ جی اس کی کوئی پراپرائٹی نہیں ہے، لیگیلٹی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ تو عجیب بات ہے کہ یہاں تو ایک ایسا بل تھا جو صریحاً نہ صرف ایک آئین کے متصادم تھا بلکہ عدلیہ کی آزادی پر ایک ان روڈ اور حملہ تھا. اور اس لیے اگر اس کو بھی چیف جسٹس کی 8 رکنی بینچ جو ہے اس کو معطل نہیں کرتی، نپ دا ایول ان دا بڈ نہیں کرتی، اور اس کو قانون کی شکل میں آنے دیتی ہے، اور ایک اور تلاطم پیدا ہوتا ہے. اور جس طرح سینئر پیونی جج صاحب پھر دوبارہ عدالت کے اندر ایک جو ہے تلاطم پیدا ہو جاتا، اور پھر وہاں ایک چپکل شروع ہو جاتی کہ جی اب یہ بینچ جو ہے کی تشکیل جو ہے ہم 3 سینئر ججز کریں گے، یہ چیف جسٹس کی بنائی ہوئی بینچز پر ہمیں اعتماد نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اگر اس قسم کا ایک تلاطم مچ جاتا تو ایک ایسی یعنی ایک عجیب سی کیفیت اس ملک میں پیدا ہو جاتی. میرے خیال میں یہی ایک راستہ تھا جو سپریم کورٹ نے اپنایا. تو بیرسٹر اسد رحیم صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں جو آرڈر آج جاری کیا ہے 8 رکنی بینچ نے، چیف صاحب نے اس کو لکھا ہے، اس میں بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں. اس میں کہا کہ بل قانون کا حصہ بنتے ہی عدلیہ کی آزادی میں مداخلت شروع ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہا ہے کہ اس کیس میں اور اس قانون کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کی تباہی کا خدشہ تھا. یعنی کہ اس کے بہت ہی سیریس جو ریپرکشنز ہیں جو کہ فورسی کر رہی ہے بینچ، جس کی وجہ سے آج یہ اینٹیسپیٹری آرڈر جاری کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ کامران خان صاحب، بالکل درست کہہ رہے ہیں. جو آزادی عدلیہ ہے جس کو آئین میں بھی درج کیا ہوا ہے، وہ اس عام قانون سازی کے ذریعے اس حق کو آپ ایک طرح سے متاثر کر رہے تھے. لیکن کس طریقے سے آج عدالت نے آرڈر پاس کیا اس پر تو ابھی آتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک بے بنیاد قانون ہے. آپ صرف آئینی ترمیم کے ذریعے عدالت عظمیٰ کے اختیارات کو محدود کر سکتے ہیں، اور تب بھی یہ قابل بحث ہے کہ کس حد تک. بات یہ ہے کہ جب فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ یعنی وفاقی سطح پہ آپ کو قانون سازی کرنے کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے عدالت عظمیٰ کے یا تو دائرہ اختیار یا اختیارات کے حوالے سے، تو آپ اس کو عام بل کے ذریعے کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے. جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کا 5 رکنی فیصلہ آ چکا ہے کہ سو موٹو ایک بنیادی اختیار ہے، ایک عدالتی اختیار ہے، ایک پروسیجر نہیں ہے. تو آرٹیکل 191 کا غلط طور پہ سہارا لیتے ہوئے یہ کہنا کہ جی ہم صرف پروسیجر میں ترمیم لا رہے ہیں، یہ بھی حقیقت سے ہٹ کے ہے. اب جو آج آرڈر پاس ہوا ہے، یہ ایک بات قابل توجہ ہے کہ آپ اس بل کو قانون بننے سے پہلے کس طرح سسپینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو قانونی اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ حتمی طور پہ ایک قانون کو سٹرائک ڈاؤن یا وائڈ نہیں کرتے تو اس قانون کو برقرار رہنا پڑتا ہے. تو جب حتمی فیصلہ آئے گا تو یہ بات دیکھنی ہوگی
کہ عدالت کس طرح کی ریزننگ استعمال کرتی ہے، لیکن اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ جس طرح آپ قانون کے ذریعے اور عام قانون سازی کے ذریعے یعنی غلط قانون سازی کے ذریعے آزادی عدلیہ کو متاثر کر رہے تھے، اس کے کم ہی پریسیڈنٹ ہیں۔ اگر ہم پارلیمان پہ بدنیتی کا الزام نہ لگائیں، جو کہ کبھی نہیں لگانا چاہیے، وہ آپ کے منتخب نمائندے ہیں، یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ جب تک آپ ایک آئین میں ترمیم نہیں لائیں گے تو سو موٹو کے اختیار کو آپ محدود نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب کھو صاحب، اب اصل پوزیشن یہ ہے کہ 8 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، بینچ کے اندر تقسیم کی باتیں عام ہیں، عدلیہ میں تقسیم، سپریم کورٹ میں تقسیم ہوئی ایک عام بات ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جتنے بھی ہمارے قانونی ماہرین سے ہمیں اس پروگرام میں بات ہوتی ہے، تمام سینئر ترین، وہ کہتے ہیں کہ چاہے بینچ تقسیم ہے یا تقسیم نہیں ہے، یا مسائل ہیں یا نہیں ہے، لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ ہے، وہ حتمی ہے، وہ فائنل ہے، وہ اس کی رٹ ہے جو کہ برقرار رہنا ضروری ہے، چاہے وہ یہ پروسیجرل بل کا معاملہ ہو، یعنی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ابھی 184(3) کے حوالے سے آیا ہے، یا پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے 14 مئی کا آرڈر جو ہے۔ حکومت پاکستان کے تمام اداروں پہ اس پر عمل کرنا لازم ہے، آج کے فیصلے پر بھی اور 14 مئی کے فیصلے پر بھی۔ یہ اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا نا کھوسا صاحب؟ دیکھیں کامران خان صاحب، بالکل انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین کی جو ہے یہی ایک روح ہے، انٹینشن ہے، اور یہ گرینڈ نارم جسے کہتے ہیں، آئین کی اس روح کو کوئی مجروح کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ عمرانی معاہدہ جو ہے آئین کی شکل میں جو پاکستان کو متحد رکھے ہوئے اور پاکستان کی ریاست خدا داد ہے، پاکستان کی حکمرانی کا حق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس اقتدار اعلیٰ کے بعد، اس پر کوئی دوسری آرا ہو نہیں سکتی ہے۔ سو اس لیے یہ تو دیکھیں، اور یہ بھی واضح ہو گیا اب بڑے کھلے طور پر کہ میجورٹی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس آلریڈی جوڈیشل 15 میں سے 8 تو آ گئے، تو اگر 15 بیٹھ بھی جاتے تب بھی 8 تو میجورٹی کا یہی ویو ہے، تو اس لیے وہ ابہام بھی اب ختم ہو گیا کہ جی ساری کورٹ فل ہونی چاہیے تھی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ پریروگیٹو چیف جسٹس کا ہے، یہ رول جو ہے آرٹیکل 190 میں سپریم کورٹ کے رولز بنے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل صحیح کہا گیا کہ سیکشن آرٹیکل جو 70 ہے، سب آرٹیکل 4، جس میں لیجسلیٹو پاور دی گئی ہے مقننہ کو، وہ جو آئٹم جو فیڈرل لسٹ ہے اس کے لسٹ 1 میں آئٹم 55 پر ایکسکلوڈ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے۔ سپریم کورٹ پر لیجسلیچر بھی جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکتی ہے، البتہ سپریم کورٹ کے نیچے والی عدالتوں کی حد تک، ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ یا اسپیشل کورٹس، اس کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی حد تک تو لیجسلیٹر کمپیٹنٹ ہے، لیکن سپریم کورٹ کو خصوصاً ایکسکلوڈ کیا گیا۔ تو اس لیے بالکل صحیح کہا گیا کہ یہ لیجسلیچر کے دائرہ اختیار سے ہی متجاوز ہے، اور یہ کہنا کہ ہماری لیجسلیچر سپریم ہے، یہ سپریم کا کانسیپٹ یہ برٹش کامن لا میں ہے، یہ ویسٹ منسٹر اس کی تو پارلیمنٹ کا ہو سکتا ہے، پاکستان میں آئین سپریم ہے، آئین سپریم ہے، لیجسلیچر سپریم نہیں ہے، آئین سپریم ہے۔ بجا فرمایا کھو صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، مگر بیرسٹر اسد رحیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ 184(3) کے حوالے سے ریزرویشنز رہی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو، اور رائے عامہ میں بھی اس حوالے سے ریزرویشنز رہی ہیں کہ اس میں اپیل کا اختیار نہیں ہے، اس کے دوسرے کئی مسائل ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو کیا اس کا حل کیا ہے پھر؟ چلیں یہ حل نہیں تھا جو حکومت نے، اس کی ایک ٹائمنگ بڑی ایک عجیب سی ہے، اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سنسٹر ہے یہ سارا، کیونکہ اس وقت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن چلیں اگر اس کو واقعی ایک پازیٹیولی اگر اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کامران خان صاحب، جو سو موٹو کا اختیار ہے، اس کو جو اس کے ارد گرد ایک تاریخ ہے جس کو آپ نے قریب سے دیکھا ہوا ہے، اور جس میں کھوسا صاحب تو باقاعدہ پارٹیسپنٹ تھے، وہ ایک کسی خلا میں پیدا نہیں ہوا، یہ ایک تحریک تھی، اور 2007 میں اس کا ایک طرح سے ایک اختتام تھا کہ کسی طرح سے عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور پرویز مشرف کی 9 سال کی آمریت کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے اپنے آپ کو بھرپور طور پہ اسرٹ کیا۔ اس کے کچھ منفی بھی اثرات تھے، اور ان اثرات میں اب جب ریگولیشن ہوگی
تو ظاہری بات ہے کہ وہ ریگولیشن عدلیہ کی جانب سے ہوگی، کیونکہ جو یہ سارا سفر طے ہوا ہے وہ طے ہوا تھا عدلیہ کی آزادی کے لیے اور جو انصاف ہے انصاف تک رسائی کے لیے۔ تو جب آپ حل کی بات کرتے ہیں، جو پہلی چیز سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے، قانونی موقف یہ ہے، 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ از خود نوٹس کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے۔ اب عدلیہ پہ یہ ہے کہ اس چیز کی روشنی میں متحد ہو کے، یک جہت ہو کے، جو آج کی دراڑیں ہیں ان کو بھول کے اور ان سے آگے بڑھ کر اس اختیار پہ اگر اس میں مزید اس کو سٹرکچر کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن پارلیمان کے ذریعے، عام قانون سازی کے ذریعے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آئینی ترمیم پہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ لائحہ عمل کس طرح کا طے کرے گی۔ تو کھوس صاحب پھر آپ کی بھی اس میں رائے چاہوں گا، کیونکہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائیڈ یہ بات تو طے ہے کہ 184(3) کا جو موجودہ شیپ اور فارم ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ رائے عامہ میں بھی اس سلسلے میں بات ہے، اوپینین میکرز بھی یہ بات کرتے رہے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور آپ کے نزدیک اس کا بہتر اور جلد طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب، بالکل یہ تو ڈائریکٹ براہ راست آرٹیکل 184(3) میں یہ سو موٹو کا اختیار جو ہے یہ یقیناً ہمیشہ متنازع رہا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ کون سا کیس لینا ہے، اس کی کوئی سٹرکچرل جو ہے وہ نہیں ہے، ایڈیفائس نہیں ہے۔ یہ بھی یقینی بات ہے کہ بالکل اس میں اصلاحات اور اس کا حق اپیل بھی ہونا لازم ہے، کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہو سکتا جس میں اپیل کا حق نہ ہو، تو اس لیے یہ تو بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن صحیح کہا گیا، دیکھیں آرٹیکل 184(3) جہاں ہے، یہ اپیل ایز اے میٹر آف یہ پروسیجر نہیں ہے، یہ سبسٹینٹیو ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے آگے ایک آرٹیکل 184(4) بھی کر دیں اور اس میں لکھ دیں کہ any order passed under article 184(3) shall be appealable before a bench of اتنے ججز کر دیں، اور اس میں جو ہے رائٹ آف اپیل دے دیں، لیکن آئین ہی کو ترمیم کرنا پڑے گا۔ یہ کسی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی کوئی دوسری آرا نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب، اب ایک جج صاحب لکھ گئے ہیں امپیریل کورٹ اور جو ہے شخصی اور فرد واحد کی ڈکٹیٹرشپ وغیرہ وغیرہ، تو یہ باتیں جو ہیں کورٹ کے اندر سے بھی آنا شروع ہوئی ہیں، تو اس کو بھی سٹرکچر ہونا کوئی بری بات یا مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ایک تو ٹائمنگ غلط ہے، کیونکہ یہ اس وقت میلافائڈے بدنیتی پر مبنی یہ چیزیں جو ہے متصور کی جا رہی ہیں، لوگوں کے حق کے رائے دہی کو محروم کرنے کی، لوگوں کی گورننس، 2/3 پاکستان کی گورننس کا حق لوگوں سے چھینا جا رہا ہے۔ اور اس تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ بدقسمتی سے یہ نہ ٹائمنگ ٹھیک ہے، نہ یہ قانون کے حساب سے کی جا رہی ہے، نہ یہ آئین کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں رائٹلی سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے they have nipped the evil in the bud، اس کو ضروری تھا اس کا کلا کما کرنا۔ اور اسد رحیم صاحب، اس کی یہ بڑی اہمیت ہے نا کہ ایک تو 15 رکنی سپریم کورٹ ہے، 8 جج صاحبان کا متفقہ فیصلہ ہے، تو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ تو اس پر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ جی، جیسے فرمایا گیا، آپ اس کو جس طرح بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تصور کرنا چاہتے ہیں، یہ عدالت عظمیٰ کی ایک اکثریت کا بینچ ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ایک مباحثہ چھڑ گیا ہے کہ ہر کیس میں ایک فل کورٹ ہونا چاہیے، یا جو بھی ایک سیاسی طور پہ چارج کیس ہے اس میں فل کورٹ ہونا چاہیے، اس کا نہ تو قانون سے تعلق ہے، نہ تو یہ جو انتخابات کے کیسز ہیں کوئی بہت بڑی آئینی پیچیدگی کے کیسز تھے، واضح طور پہ 90 دن لکھا ہوا ہے۔ تو ہر بار حکومت کا یہ کرنا یا کسی سیاسی جماعت کا کرنا کہ ہمیں فل بینچ چاہیے، یہ ہمیں بنیادی نقطے سے میرے خیال سے ایک طرح سے انحراف کرنے والی چیز ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک پارلیمانی نظام میں انتخابات وفاقی اور صوبائی سطح پہ مختلف ٹائم پہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فیڈریشن ہے۔ فیڈریشن میں صوبائی سطح پہ اور وفاقی سطح پہ مختلف قوانین ہیں، اور پارلیمانی نظام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنے ریکویزٹ ٹائم پیریڈ کے مطابق ہوتے ہیں۔ 1 مارچ 1970 کی مثال سب کے سامنے ہے، جب ڈھاکہ اسمبلی کو آپ نے وقت پہ نہیں اس کی پروسیڈنگز چلنے دیں، اور جو اس کے بعد تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
تو پارلیمانی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے، فیڈریشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور آئین کے واضح کمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر ہے کہ بنیادی نقطے پہ کانسنٹریٹ کیا جائے. انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے اور یہ مباحثہ کہ جی بینچ میں لوگ کون ہیں، اس کا سائز کیا ہے، تعداد کیا ہے، کانسٹیٹیوٹ کس طرح ہوتا ہے، اس سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عبداللطیف کھوسہ، بیرسٹر اسد رحیم ہمارے ساتھ تھے اور اسی